بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 603 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی، یہاں تک کہ ہم دیے جائیں، مثل ما اوتی رسل اللہ، اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول، مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول کو۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما كانوا یمکرون، بوجہ اس کے جو وہ مکر کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہمیں نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے، اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ دوسری بات، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ تیسری بات، جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں، کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی زیادہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم نبوت کے اس دعوے دار پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اس طرح وحی نہ آ جائے جیسی اس محمد کے پاس آتی ہے۔ بات چاہے ولید ابن مغیرہ کی ہو، بات چاہے ابو جہل کی ہو، اس آیت میں ان دونوں کا جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو ایسی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جواب دیا گیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کے سپرد کرے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبوت اور رسالت کا مستحق ہوں، وہ دراصل
اس زمین و آسمان کے خالق و مالک پر اعتراض کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں ساری سلطنتیں ہیں۔ اس آیت سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ مکے کے وہ مشرکین جو قریش کے اکابر تھے وہ یہ لالچ اپنے دلوں میں رکھتے تھے کہ نبوت انہی میں سے کسی کو مل جائے، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ بات واضح طور پر بتلائی گئی۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بھلا کہ کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ نبوت، رسالت اور اس کا کلام یعنی قرآن مجید اللہ کی رحمت میں سے ہیں، اور جس کی رحمت ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ جس پر چاہے اتارے اور جس کو چاہے دے۔ رحمت اللہ کی اور تقسیم ان مشرکوں کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبوت، رسالت اور قرآن مجید اللہ کی رحمت ہیں، اس نے جس کو چاہا نبوت دی، رسالت دی اور اپنی آسمانی کتابیں عطا کی۔ سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، عن قریب ان لوگوں کو اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے، یعنی ان مجرموں کو قیامت کے دن ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی پہنچے گی، اور شدید ترین اور دردناک عذاب انہیں آ پکڑے گا، اور یہ ذلت اور رسوائی اور عذاب ان کے اس مکر کی وجہ سے ہوگا جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ انہیں یہ ذلت اور رسوائی اور عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے محض غرور، گھمنڈ اور عناد کی وجہ سے ان رسولوں کی اتباع سے منہ موڑا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں یہ بات بتلائی گئی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پروردگار ہم سب کو غرور کرنے سے بچائے، گھمنڈ کرنے سے بچائے، پروردگار کے سامنے سجدہ ہونے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔